جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک بچی زار و قطار روتی ہوئی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ بچی اپنے چہرے کو مٹی پر رکھ کر رونے لگی اور کہتی تھی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی تو آپ نے پانی مانگا ہوگا، تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑھائی تھی، آج رات کس نے اڑھائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینے میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے میرے پیارے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے تو میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی یہ درد بھری بات سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ اسی حالت میں ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کپڑا یعنی کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا جواب درست دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کی کشادگی قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض لوگوں پر تنگی کرتی ہے، تو کیا بابا جان آپ پر قبر نے کشادگی کی یا آپ پر قبر نے تنگی کی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو بابا جان آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے بدلا گیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرت شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے
آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے بابا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گنہگار ہے تو اس پر کی گناہ کیوں کر لیے میں نے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہیں یا گناہوں پر؟ اے میرے پیارے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکارتی ہوں مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے، آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ اے میرے پیارے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ بچی دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار عالم، اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔